اسٹوڈنٹس آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں یوز آف ہیو فار شوئنگ پوزیشنز ان پریزنٹ کہ آپ موجودہ زمانے میں پوزیشنز کس طرح سے شو کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے اور آئی کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے. تو یہ ایکسرسائز نمبر 16 ہے اور اس میں ہم سیکھیں گے کس طرح سے آپ اس کو ملکیت کو شو کر سکتے ہیں. آئیے اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. ہیو ان فیکٹ پوزیشنز کو شو کرتا ہے. پوزیشن جس کو آپ ملکیت کہتے ہیں اردو میں، جس چیز کے آپ مالک ہیں. آپ کسی بھی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں. عام طور پر جب ہیو یا پوزیشنز کی بات آتی ہے انگریزی سیکھنے میں تو ہم لوگ صرف مٹیریل چیزوں کو ذہن میں لاتے ہیں، گھر، مکان، گاڑی. جبکہ مٹیریل کے علاوہ بھی چیزیں آپ کی پوزیشنز ہو سکتی ہیں. آپ کے آئیڈیاز آپ کے ہیں، آپ کی فیلنگز آپ کی اپنی ہیں، آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کے پلانز ہیں، آپ کے ایکشنز ہیں، اور مختلف جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کی ہیں. تو اس لیے وہ سب آپ کی پوزیشنز میں آتی ہیں. تو یہ پوزیشنز کے لیے جو ہم ہیو یوز کر رہے ہیں یہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوگا اور آئی کے ساتھ بھی یوز ہوگا بیکاز وہ فارمولا سیم استعمال ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے ہم. ہمارا پہلا جو سبجیکٹ ہے جو کہ سنگولر ہے لیکن وہ پلورلز والے فارمولے کے ساتھ ہی پوزیشنز کو شو کرتا ہے، وہ آئی ہے یعنی اپنے آپ کے لیے. تو آئی ایک پروناؤن ہے جو اپنے لیے استعمال کریں گے آپ. آئی ہیو گڈ فرینڈس، آئی ہیو این آئیڈیا، آئی ہیو گڈ فزیک. تو یہ سب آپ کی پوزیشنز ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پھر وی ہے. وی ایک سے زیادہ کے لیے یعنی ہم کے لیے، یہ فرسٹ پرسن ہے آئی کے بعد، یعنی آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں تو آپ اپنے لیے زیادہ لوگوں کے لیے کہتے ہیں. وی ہیو گڈ فرینڈس، ہمارے اچھے دوست ہیں یا ہم اچھے دوست رکھتے ہیں. وی ہیو این اولڈ ہاؤس، ہمارا گھر پرانا ہے. وی ہیو اے لاٹ آف منی، ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں. تو وی جو ہے وہ آپ کے لیے فرسٹ پرسن ایک سے زیادہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ایک سے زیادہ کی ملکیت کے لیے آپ وی یوز کریں گے شروع میں. آفٹر وی ہم آتے ہیں یو کی طرف. یو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے اور یہ سنگولر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور پلورلز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ کے سامنے آپ جس سے بھی مخاطب ہیں وہ ایک پرسن ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو آپ ان کے لیے یو ہی استعمال کریں گے. یو ہیو اے شارپ مائنڈ، یو ہیو اے بگ ہاؤس، یو ہیو اے بزی روٹین. یہ تمہاری کے لیے استعمال یعنی تمہاری ملکیت میں ایک اچھا ذہن ہے. نیکسٹ ہے دے. دے جو ہے تھرڈ پرسن ہے یعنی وہ لوگ جو آپ سے دور ہیں یا آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں. اگر سامنے موجود ہیں تو دور ہیں، اور اگر سامنے موجود نہیں ہیں اور ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہم دے کا پروناؤن استعمال کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں دے ہیو 10 cows، ان کے پاس 10 گائے ہیں. دے ہیو فیسلٹیز، ان کے پاس سہولیات ہیں. دے ہیو اے بگ ہاؤس، ان کا ایک بہت بڑا گھر ہے. پرسنس، ایک سے زیادہ جو افراد ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ شاپ کیپرز، اب شاپ کیپرز ایک سے زیادہ ہیں تو شاپ کیپرز ہیو ہنی، شاپ کیپرز کے پاس شہد ہے. گارڈز ہیو گنز. سارا اینڈ ٹینا، یہ نام آ گئے نا. سارا اینڈ ٹینا ہیو اے پلان، سارا اور ٹینا کے پاس ایک پلان ہے. تو ایک سے زیادہ پرسنز کے لیے بھی آپ ہیو استعمال کریں گے. پلیسز جگہوں کے نام آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. ان کے لیے بھی جو ہے پلیسز کی جو کوالٹیز ہیں وہ ساری پوزیشنز ہیں. جیسے گجرات اینڈ جیلم ہیو ماؤنٹنز، گجرات اور جیلم میں پہاڑ ہیں. پھر ڈیزرٹس ہیو سینڈ، صحراؤں میں ریت ہے. لاہور اینڈ دہلی ہیو فورٹس، لاہور اور دلی میں قلعے ہیں، فورٹس ہیں. تھنگس، اشیاء، آپ چیزوں کی جو خوبیاں ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہیو استعمال کریں گے.
ان کی کوالٹیز کو شو کرنے کے لیے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ these cars have heavy engines. These cars have heavy engines. ان کاروں کے انجنز بہت ہیوی ہیں. اسی طرح سے colleges have more than 1000 students. کالجز میں 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نیو کارز ہیو ٹیوبلیس ٹائرز. یہ بھی پوزیشنز ہیں ان کی. دیز یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. دیز آپ جو ہے وہ پرسنز کے ساتھ بھی کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ناؤنز کے ساتھ, لیکن ان کے سٹارٹ میں دیز لگا کے تو آپ کوئی بھی جو ناؤن ہے وہ لگا سکتے ہیں. جس طرح سے دیز فوڈز ہیو مچ آئل. دیز computers have Windows 8. These cars have tubeless tires. تو آپ these کے ساتھ, these جو ہے وہ قریب کی چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. جو بھی آپ کے قریب چیزیں ہیں ان کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں, اپنے الفاظ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ these. دوز بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے جو آپ سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, ناؤنز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ دور کے اشارے کے لیے ہے, دور کی چیزوں کے لیے ایک سے زیادہ. جس طرح سے ہم کہتے ہیں دوز بوائز ہیو اسٹرانگ مسلس. دوز بوائز آپ اپنے لفظ کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ دور ہیں, چاہے موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو دوز بوائز ہیو اسٹرانگ مسلس. ان بوائز کے اسٹرانگ مسلس ہیں, ان کے پٹھے بہت مضبوط ہیں. اس کے بعد دوز گرلز ہیو بیوٹیفل آئیز. ان لڑکیوں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. دوز گرلز ہیو بیوٹیفل آئیز. دوز کارز ہیو ٹیوبلیس ٹائرز. دوز کارز ہیو ٹیوبلیس ٹائرز. ان گاڑیوں کے ٹیوبلیس ٹائرز ہیں. اب اس کا سینٹنس سٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس سٹرکچر بہت آسان ہے, جو ہم پہلی ایکسرسائز سے ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. یعنی سبجیکٹ اور اس کے بعد آگزیلری, جو کہ ہمارے لیے یہاں پہ ہیو ہے, اور اس کے بعد آبجیکٹ. یہ کوائٹ ایزی ہمارے پاس سینٹنس سٹرکچر ہے. 3 الفاظ پہ مشتمل آپ کا پورا جملہ ہے, سبجیکٹ, آگزیلری اینڈ آبجیکٹ. باقی جو تبدیلیاں ہیں نیگیٹو سینٹنس میں, وہ آگزیلری کے بعد ناٹ یعنی ہیو ناٹ, اور انٹروگیٹو کرتے وقت آگزیلری فرسٹ میں آئے گا یعنی ہیو, اور اگر نیگیٹو انٹروگیٹو ہے تو آگزیلری فرسٹ میں آ جائے گا اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ رہے گا ہمارا. یہ بہت ایزی اس کا سینٹنس سٹرکچر ہے. اسٹوڈنٹس, اس کے بارے میں کوئی سوال ہوں آپ کے, آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کی ایکسرسائز بھی آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. تھینک یو.